الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 48 سے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے وہ اپنے رب پر، آپ کے رب پر، صفا صفیں باندھ کر۔ اس سے پچھلی آیت میں بات آئی تھی کہ جب قیامت قائم ہوگی، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا، زمین صاف ہو جائے گی اور سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے، کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا، اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے وہ آپ کے رب پر، صفا صفوں میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام جنات اور اس کے علاوہ باقی مخلوقات، وہ سب ایک میدان میں جمع ہوگی، لیکن وہ اس انداز سے کھڑے ہوں گے کہ صفوں میں، جہاں مجمع بہت زیادہ ہو جائے نا، وہاں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں باقاعدہ صفیں بنی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں مجمع تھوڑا زیادہ ہو جائے، گھمسان رش ہو جاتا ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے، نظم و ضبط نہیں رہتا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پوری کائنات کھڑی ہے، لیکن اس انداز سے نظم و ضبط ہے کہ سب صفوں میں کھڑے ہیں اور ایک ایک بندہ سامنے ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جگہ بھی یہ بات آئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے تک صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک اور جگہ وجاء ربک والملک صفا صفا، جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے وہ سب صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ دنیا میں تمہیں یقین نہیں آتا تھا، تم بھاگتے تھے، ادھر ادھر بچنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمارے تم سے وعدے تھے۔ اب دیکھو کیسے وعدہ پورا ہوا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو بالآخر۔ کیسے آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی بار، تم اس طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا۔ جب پہلی بار تم بنے تھے اس وقت تمہارے جسم پہ لباس نہیں تھا، تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تم بغیر ختنے کے تھے، تو اسی طرح تم آ گئے ہو جیسے پہلی بار بنایا تھا۔ اب دوسری بار جب تمہیں بنایا ہے ویسے ہی بنایا ہے، تم اسی طرح آ گئے ہو۔ حدیث میں بھی وضاحت آتی ہے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہاں مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے اور سب ننگے ہوں، پھر تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا الامر اشد من ذالک، کہ عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا، دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وہاں چاہے سارے ننگے ہیں، اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن ادھر ادھر کا ہوش ہی نہیں ہے، کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا، کوئی اپنا ہے کوئی پرایا، کون ہے کون نہیں، کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ اتنا سنگین معاملہ، اتنا ہولناکی، اتنا دہشت کہ کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ ہے کہ لقد جئتمونا فرادا،
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ سب اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمارے پاس اکیلے آ گئے ہو. ہر بندہ اکیلا اکیلا کھڑا ہے، آج کوئی کسی کا نہیں ہے. دیکھیں نا، تھوڑا آپ ادھر چلے جائیں، حج کے موقع پر کتنا مجمع ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اکیلا اکیلا ہوتا ہے. کوئی کھو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے، پوری دنیا میں اکیلا ہے وہ. تو وہاں یہی منظر ہوگا. فرمایا تم اکیلے آ گئے ہو، یعنی کوئی کسی کا نہیں ہے یہاں. آگے فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ کیا ہرگز نہیں بنائیں گے ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت. یعنی تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے. نہیں، بلکہ ہم نے وعدے کا وقت مقرر کیا، اور اسی وقت مقررہ پہ تمہیں یہاں اکٹھا کر لیا. تو تمہارا یہ زعم اور تمہارا یہ خیال غلط تھا. اب وہاں کیا ہوگا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کریں گے؟ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، جہاں اتنا زیادہ گیدرنگ ہو اور مجمع ہو تو زیادہ تر کہاں اس قسم کے مجمع ہوتے ہیں؟ یا تو کوئی دینی عبادات ہو، مثلا حج ہے، وہاں ہوتے ہیں، یا پھر جہاں تماشے ہوتے ہیں، کھیلیں ہوتی ہیں، میچ ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کی گیدرنگ ہو جاتی ہے. لیکن وہاں کیوں ہوگی؟ ایک اور جگہ آتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر سمجھتے ہیں کہ انہیں بالکل نہیں اٹھایا جائے گا. قل بلا وربی، آپ کہیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا. اور پھر کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیا مقصد ہوگا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم نے جو جو عمل کیا تھا تمہیں ضرور اس کی خبر دے دی جائے گی، تمہیں اس کے متعلق بتا دیا جائے گا کہ تم یہ عمل کر کے آئے ہو. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور رکھ دی جائے گی کتاب. کتاب سے مراد اعمال نامہ، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. کہاں رکھ دیا جائے گا؟ ہاتھوں میں، ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہوگا، اس کتاب میں جو لکھا ہوگا، جو درج ہوگا، مجرم اس سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہے ہماری ہلاکت، ہے ہماری تباہی. ما لہذا الکتابی، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ نہیں چھوڑتی یہ چھوٹی بات اور نہ بڑی بات، الا احصاها، مگر اس نے محفوظ کر لیا ہے اسے. احصا کا اصل معنی ہوتا ہے گننا، مگر اس نے اسے گن لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اس کو جو انہوں نے عمل کیا، اس کو کیا پائیں گے؟ حاضرا، حاضر، موجود. اب کفار اور مجرم وہ بڑا تعجب کریں گے، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے، ایک ایک بات لکھ ڈالی ہے، اور ایک ایک بات گن گن کے یہاں درج ہے. ابن عباس صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ چھوٹی بات سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہنسی، تبسم، مسکرانا. اور بڑی بات سے مراد کہا،
یعنی اتنا سے اتنا بات بھی اس میں درج ہے. ایک آدمی مسکرایا تھا، کیوں مسکرایا تھا، کس موقع مسکرایا، اس کا مسکرانا یہ جائز تھا یا غلط جگہ مسکرایا تھا، یہ بھی درج ہوگا. ایک ایک بات گن گن کے وہاں درج کر دی جائے گی. اور پھر ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک پر بھی. کسی نے نیکی کی ہو اور وہاں درج نہ ہو تو ظلم ہو گیا، وہاں ہر نیکی درج ہوگی. کسی کا قصور تھوڑا ہو اور اسے سزا زیادہ دے دی جائے، یا کسی نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، یہ تو ظلم ہو گیا. وہاں ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے بس وہی درج ہوگا. نیکی کی ہے اس کا پورا صلہ ملے گا، بڑھ چڑھ کے ملے گا. گناہ کیا ہے اس کی سزا اس سے زیادہ نہیں ملے گی، جتنا ہے اتنا. یہی مطلب ہے. اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب احدا، کسی ایک پر بھی. اتنا مجمع میں کسی ایک کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے نہیں ہوگا، عین عدل اور انصاف ہوگا. اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس میں چند باتیں قابل توجہ ہیں، غور طلب ہیں. دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے پڑھی ہے بات کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی، ایک ایک بات کو گن گن کے رکھ دیا ہے. ایک ایک چیز گنی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز درج کر دی جائے، لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز درج ہو اور پھر ہر چیز گن گن کے رکھ دی جائے. یہ آج کل کے دور میں تو یہ مشکل نہیں ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. کمپیوٹر میں آپ کلک کریں، لکھیں بھئی یہ لفظ کتنا بار آئے، وہ سارا کیلکولیشن کر کے بتا دے گا بھئی اتنا بار یہ لفظ گڑا ہے. یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں. تو وہاں درج ہوگا کہ اس آدمی نے فلاں کام کتنا بار کیا تھا اور فلاں بات اس کے منہ سے کتنا بار نکلی تھی. ایک ایک چیز گنی ہوئی ہوگی. اور پھر مجرم اس کتاب کو دیکھ کے مشفقین ڈرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. وہ ایک ایک چیز درج ہے. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اور پھر کون سا عمل اس نے کس ارادے سے کیا ہے. ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے فلاں نیکی کس نیت سے کی ہے، اچھی نیت سے کی ہے اللہ کی رضا کے لیے یا بد نیتی سے کی ہے. ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. اسی لیے وہاں کتاب سامنے آتی جائے گی، جب وہ دیکھے گا کہ ایک ایک چیز درج ہے، اور وہاں پھر نیتوں کے بھی نمبر ہوں گے، وہاں پھر کوالٹی کو بھی دیکھا جائے گا. یا دنیا میں تو کوالٹی کے پیچھے کون جاتا ہے، بس جی سر سے باہر اتارو اور ختم. نماز پڑھ لی، صدقہ کر دیا، کس انداز سے نماز پڑھنی ہے، کیسے صدقہ کرنا ہے، کیسے خیرات کرنی ہے، اس میں کوالٹی کیا ہونی چاہیے، کون جاتا ہے اس کے پیچھے. بس سر سے اتار دیا جان چھوٹی. لیکن وہاں یہ چیز بھی ہوگی بھئی فلاں نمازیں اس کی فلاں کیٹیگری کی ہے اور اتنا نمازیں اس کیٹیگری کی، اور فلاں جو ہے وہ A+ ہے اور فلاں A ہے اور پھر B پھر C پھر D، اور اس کے تو نمبر لگے ہی نہیں. بعض ایسے بھی ہوں گے نیکی کی ہے لیکن نمبر نہیں لگے. بھی کیوں نمبر نہیں لگیں گے؟ نیت ٹھیک نہیں تھی، بد نیتی پہ اس کا یہ صدقہ تھا، یہ اس کی یہ جو قربانی تھی، بھاگ بھاگ کے کام کر رہا تھا، اندر بد نیتی تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی. یا اس نے یہ کام کیا تھا سنت کے مطابق نہیں تھا، وہاں بھی نمبر نہیں لگے گے. یا پھر ٹائم اوور ہو گیا تھا، کیا تھا اس نے کام لیکن جس ٹائم پہ کرنا تھا وہ ٹائم گزر گیا تھا. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے، وہ درخواستیں جمع کرانے کی، اسائنمنٹ جمع کرانے کی وہ مدتیں ٹائم مقرر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی ٹائم کے بعد لے کے آ جائے تو درخواست قبول ہوتی ہے،
وہ کہے جی دیکھو میں نے کیسے محنت کی ہے، اتنا دن لگائے ہیں، کیسے میں نے لکھا ہے، خوبصورت کر کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بھاگ جاؤ۔ اور وہاں ہمیں پرواہ نہیں ہے، وہ کس ٹائم پہ کام کرنا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ سورج نکل آیا، روزانہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جبکہ ٹائم ختم ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی ہم نے نماز پڑھی ہے، اور کبھی کوئی یہ عادت بنا لے کہ روزانہ عصر کی نماز اس وقت پڑھے جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو، کیا خیال ہے؟ ذہن مانتا ہے؟ کیا کہا گیا اسے؟ منافق کی نماز کہا گیا کہ نہیں؟ وہ تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی سورج کھڑا ہے، عصر کا ٹائم کھڑا ہے ابھی، مجبور کے لیے، جان بوجھ کے تاخیر کرنے والے کے لیے نہیں، مجبور کے لیے عصر کا ٹائم ابھی کھڑا ہے۔ لیکن ایک شخص حدیث میں آتا ہے دیر کرتا ہے اور اس وقت نماز پڑھتا ہے عصر کی جب سورج پیلا ہو چکا ہے، غروب کے قریب ہو چکا ہے۔ اب مجبور کے لیے، مسافر ہے، سفر سے آیا ہے، کوئی مجبور ہے، بھول گئی تھی، سو کے بھی اٹھا ہے، جاگ نہیں ہوئی اتفاقاً، اس کے لیے جو شرعی مجبوریاں ہیں اس کے لیے ابھی عصر کا ٹائم کھڑا ہے۔ لیکن ایک شخص جان بوجھ کے دیر کر رہا ہے، اسے کہا گیا تل کا صلاۃ المنافق، 3 بار تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اب عصر کے وقت تو یہ منافق کی نماز کہا جا رہا ہے، اور کوئی شخص عادت بنائے ہوئے کہ روزانہ صبح اس وقت اٹھتا ہے جب سورج نکل چکا ہے اور اسی وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اور کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی ہوں، نمازیں تو پڑھتا ہوں میں۔ تو کیا خیال ہے ایسی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ٹائم گزر جانے کے بعد اللہ نے ایک وقت کتاب موقوتا، نماز فرض کی گئی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، اسی وقت کے اندر کرنا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد جان بوجھ کے عادت بنائی ہوئی ہے، تو پھر کیا خیال ہے نمبر لگ جائیں گے وہاں؟ یہاں درخواستیں تو ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اسائنمنٹ جمع نہیں ہوتی، تو وہاں بھی بعض اوقات ایسا ہوگا نمبر نہیں لگیں گے۔ آتا ہے نا بعض کے بارے میں کہ ان کا نام اعمال بالکل سفید ہوگا، اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، کوئی نیکی درج نہیں، تو ایسی وجوہات بن جائیں گی۔ تو اسی لیے ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا کہ اب مجھے یہ جو اعمال نامہ ملا ہے اس میں اگرچہ میری نیکیاں بھی ہیں لیکن پتہ نہیں اس میں سے نکلتا کتنا ہے، یہ ڈر ہوگا۔ نیکیاں تو ہیں درج، لیکن جب ان کو تولا جائے گا اس کا وزن کتنا نکلے گا، کتنا اصل ہے، کتنا کھوٹ ہے، اس میں کتنا نمبر لگیں گے، پاس ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، یہ ڈر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔